یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی۔ دوستو یہ 5 اور 6 جولائی کی درمیانی یخ بستہ رات تھی جب ستارے بھی بادلوں کی طرح چادر تان کر چھپ گئے تھے۔ بھارتی فوج اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پچھلے 2 ہفتوں سے 1 انچ بھی پیش قدمی نہ کر سکی۔ ٹائیگر ہلز پر قبضے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی دیا، کیونکہ بھارتی فوج کے سامنے پاکستانی شیر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ دشمن کارگل، دراس اور مشکو وادی میں مجاہدین کشمیر کی پوزیشنوں کو کاٹنے کے لیے بے حساب گولہ باری کر رہا تھا۔ دوستو لائن آف کنٹرول پر موجود ہمارے سپاہی بھی گولہ باری کی زد میں آ رہے تھے۔ دشمن کی اس کارروائی کا جواب دینے کے لیے جب نادرن لائٹ انفینٹری کے جوان اور افسروں کو حکم ملا تو حوالدار لالک جان بھی دل و جان سے اس فریضے کی ادائیگی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دشمن کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچایا۔ وہ اپنے سیکشن اور پلاٹون کے روح داں تھے۔ درجنوں گولے ان کے دائیں بائیں گرے، لیکن وہ ان کی ذرا پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھی زخمی ہونے کے بعد پیچھے بھیج دیے جاتے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ زخمی ہو کر پیچھے جانے سے بہتر ہے دشمن سے ان زخموں کا حساب لیا جائے اور دشمن کو بھی اس قسم کے زخم لگائے جائیں۔ حالانکہ وہ سچ مچ دشمن کو زخم لگا رہے تھے۔ پھر جب دباؤ زیادہ بڑھا تو وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک اونچی پوزیشن پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ دشمن پر کارگر فائر کرواتے رہے، تاہم دشمن نے ان کی پوزیشن کو جانچ لیا۔ گولوں کی بچھاڑ میں ایک گولہ عین لالک جان کی پوزیشن کے اوپر گرا، اس سے کئی ساتھی شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا گولہ آیا تو لالک جان کی دائیں ٹانگ اور بائیں بازو کو اڑا دیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کٹی ہوئی ٹانگ اور اڑے ہوئے ہاتھ پر پٹی بندھوا لی۔ دشمن اب اس پوزیشن پر دھاوا بولنا چاہتا تھا۔ جب اس پوزیشن سے مشین گن کا فائر ذرا رکا تو درجنوں بھارتی حملہ آور فوجی اس پوزیشن کی طرف بڑھے۔ جب وہ رینج میں آئے تو لالک جان نے بایاں ہاتھ جو ابھی سالم تھا اس مشین گن سے فائر کھول دیا۔ دوستو جب وہ قریب آتے گئے تو لالک جان کو ان کے آنے کا پتہ بھی چل گیا، تو لالک جان نے رینگ کر مشین گن کا فائر کھول دیا۔ مشین گن کا پٹا چل رہا تھا اور گولیاں تڑا تڑ نکل کر دشمن کے سپاہیوں کو ڈھیر کر رہی تھی۔ پھر دشمن کا ایک اور گولہ آیا اور اب کی بار ایک اور ٹکڑا لالک جان کے پیٹ کے دائیں طرف جا لگا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پیٹ کے اندر سے نکلتی ہوئی انتڑیوں کو پیٹ میں واپس ڈالا اور اس پر کس کر پٹی باندھ دی۔ دوستو اب صورتحال یہ تھی کہ اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کٹ چکا تھا اور پیٹ کا دایاں حصہ شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن اس نے مشین گن کا بیرل کو بائیں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان تھاما۔ وہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ لیٹ گیا، سر کو ذرا اونچا کیے رکھا۔ اس نے ایک کرسی کو مشین گن کے ٹریگر کے ساتھ باندھ دیا اور دوسرے سرے کو اپنی گردن کے اوپر سے گزار کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دوستو یہ ایک عجیب و غریب پوزیشن تھی۔ فوج کے کسی ٹریننگ سکول میں کسی فوجی کو اس قسم کی پوزیشن میں فائر کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی، لیکن لالک جان تو پاکستانی مرد تھا۔ دوستو صحرا اور کوہسار جن لوگوں کی تربیت کیا کرتے ہیں انہیں کسی اور اکیڈمی کی تربیت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو ذرا غور کیجئے کہ آپ کے آس پاس کے ساتھی شہید ہوئے پڑے ہوں یا زخموں سے چور کرا رہے ہوں، ایک بازو اور ایک ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو چکی ہوں، چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہو، پیٹ بھی پھٹ چکا ہو، آخری ہچکچی کسی بھی وقت متوقع ہو۔ یہ منظر ایک ایسا خوفناک منظر ہے، ان حالات میں بہادر سے بہادر اور نہ ڈر سے نہ ڈر سپاہی بھی ہمت ہار دیتا ہے۔ دشمن چاروں طرف سے پیش قدمی کر رہا ہو، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی زخمی حالت میں آپ اکیلے ہوں۔ زندگی کی آخری چند ساتوں میں بھی آپ اپنے مشن کی تکمیل اور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی باقی ماندہ سانسیں قربان کر دیں تو اس سے بڑی عظمت اور سعادت کیا ہوگی۔ دوستو لالک جان نے آدھے لیٹے ہوئے اور آدھے بیٹھے ہوئے انداز میں مشین گن کے ٹریگر کو باندھ کر بلٹ چڑھا دی اور دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ دشمن نے خاموشی کا مطلب لیا کہ اب اس پوزیشن پر کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے اور سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، لیکن جو ہی دشمن سپاہی رسی کے نزدیک آئے لالک جان نے رسی کھینچ دی۔ مشین گن کا پٹا چلنے لگا، گولیوں کی تڑا تڑ آوازیں اور دشمن کی چیخیں آپس میں گل مل گئی اور دشمن کا پاکستانی پوسٹ پر قبضے کا خواب تنکوں کی طرح بکھر گیا۔
لیکن اگلے ہی لمحے لالک جان بھی اپنے رب حقیقی سے جا ملا۔ دوستو وہ شہید بھی ہو لیکن اس کی لاجواب پوزیشن کی وجہ سے اس کی مشین گن چلتی رہی۔ اس جرت اور بہادری کے صلے میں لالک جان کو سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ اس طرح لالک جان پاک فوج کا 10واں مجاہد ہے جس کو سب سے بڑا فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔